إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اس خالق کائنات کے لیے لائق زیبا ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا بنا سانچے کے، جس نے تمام مخلوقات کو زندگیاں بخشی اور انسانوں کو قوت گویائی عطا کی اور انسانوں کو عقل سلیم عطا کی تاکہ حق اور باطل میں فرق کر سکے. اللہ رب العالمین ہمیں جتنی زندگی دے اس خالق کائنات کی عبادت کی توفیق نصیب فرما دے، شرک سے اور رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. درود و سلام ہو پیارے نبی، آخری پیغمبر، خاتم النبیین محمد عربی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے رب العالمین کی پیغام، رب العالمین کی امانت کو ہو بہو بندوں کے حوالے کیا جیسا رب العالمین کی مرضی تھی. نہ ایک فیصلہ اپنی جانب سے رد و بدل، نہ تحریف، نہ تبدیل. اللہ کی جانب سے لے کر آنے والے روح الامین اور امین کے دل پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ امانت دار شخص جو اپنی زندگی مکمل امت محمدیہ کے لیے قربان کر دی تھی. اللہ ہمیں اس پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جان کر کے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو پہچان کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم تقریباً 2-4 جمعہ سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مطہر زندگی کے بعض چنندہ گوشے تفصیل سے جان رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین مکہ کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کے راستے کی طرف بلاتے تھے، کامیابی کی طرف بلاتے تھے، اور مشرکین کی حالت یہ کہ اپنی من چاہی اور پرانی روایات کے حفاظت کے پیش نظر جنگ تک کے لیے تیار کھڑے تھے.
اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ماننے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرنے لگے، اے محمد الرسول اللہ، اے محمد تو کیا لیتا ہے تیری تعلیمات کو چھوڑنے کے لیے، بتا، تو چاہتا ہے عرب کی مملکت تیرے ہاتھوں دے دے، ہم دے دیں گے، تو چاہتا ہے مالداری تیرے ہاتھ میں دے دے، ہم دے دیں گے۔ جس تعلق سے ابو الولید کی تفصیلی گفتگو گزشتہ جمعہ ہم نے سنا، اور جمعہ کے اختتام پر ہم نے یہ جانا کہ دو اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے اسلام قبول کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کے بذریعے سے اسلام کو سربلندی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو میرے بھائی، اللہ نے اس طریقے سے بہادر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دیا، لیکن مشرکین کے بعض احباب ابھی بھی سودے بازیاں میں لگے تھے، اے محمد تمہیں ہماری بات مان لے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا یہاں عمر بھی اسلام قبول کر لیے ہیں، یہاں حمزہ بھی اسلام قبول کر لیے ہیں رضی اللہ عنہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے بہت بڑے بڑے رئیس قسم کے لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے، اے محمد ہمیں معلوم ہے تو تیری بات سے ہٹنے والا نہیں، ہمیں معلوم ہے تو تیری بات سے ہٹنے والا نہیں، ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، تو قبول کر لے۔ مشرکین مکہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر رہتے تھے کہیں بھی کسی بھی کوئی ایک آدمی اسلام کی طرف آ جائے، توحید والا بن جائے اور جہنم سے دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے کیا سودا لگایا معلوم؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا، اے محمد 1 سال تک ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، اور تو تیار رہ، پھر آنے والا 1 سال تو ہمارے معبودوں کی عبادت کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایسا ڈیمانڈ تھا کہ ہم توحید بھی قبول کریں گے اور زندگی میں شرک بھی کریں گے، مانتا ہے اس بات کو۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہبر کون تھا؟ اللہ رب العالمین۔ فوری طور پر سورۃ الکافرون کی آیتیں نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما عبدتم، اور تو اور میں جس کی عبادت کروں گا حقیقی معنوں میں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے برات کا اظہار کر دیا کہ دین ہوگا یا تو توحید پر ہوگا، یا نہیں تو توحید سے نکل گیا تو مشرکین میں سے ہو جائے گا۔ فوری طور پر اللہ نے اعلان کر دیا، لکم دینکم ولی دین، یہ سودے بازیاں منظور نہیں ہے، زندگی گزارنی ہے اللہ کے راستے میں لگاؤ، چند دن اللہ کے راستے میں لگانا، چند دن مشرکانہ طریقے پر زندگی گزارنا یہ بالکل زیب نہیں دیتا۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات قدمی کو دیکھ کر کے مشرکین حیران ہو گئے۔ اب یہ چال بھی نہیں چلی تو مشرکین نے ایک اور سازش چلی۔ دیکھو میرے بھائی، سارا عرب جانتا تھا اللہ کے نبی امی ہیں، نہ پڑھنے آتا ہے نہ لکھنے آتا ہے۔ مشرکین مکہ کے چند نوجوان تیار ہوئے، گئے یہودیوں کے پاس جا کر کے کہنے لگے، ایسا ایسا ماجرا ہے۔ اللہ اکبر، یہودیوں نے ایک اور سازش چلی، کہا اگر وہ کہہ دے 3 سوالات محمد سے کرنا، 3 سوالات محمد سے کرنا، اگر وہ جواب دیتا ہے سمجھو وہ رسول اللہ کا رسول ہے۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں جی، 3 سوالات کا ڈیمانڈ یہودیوں نے مشرکین کے حوالے کیا۔ مشرکین آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تینوں سوالات رکھے۔ اللہ کے نبی سے پہلا سوال یہ کیا کہ ایک ایسے چند نوجوانوں کے بارے میں بتائیے جو اللہ کے خاطر اپنے دین کو چھپا کر کے زندگی گزارے تھے، پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال تھا ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتائیے جو مشرق سے لے کر کے مغرب تک کا سفر طے کیا تھا۔ تیسرا سوال یہودیوں نے تیار کر کے دیا مشرکین کو، روح کے بارے میں جا کر کے پوچھیے۔ تینوں سوالات۔ اللہ اکبر، دیکھو جی، آدمی کو جب کسی کی کمزوری معلوم ہوتی ہے تو ہر وہ کوشش کرتا ہے کہ سامنے والے کو نیچا دکھائے۔ یہودیوں کے پاس گئے، جا کر کے 3 سوالات لے کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں سوالات سامنے رکھ دیے۔ قربان جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
فوری طور پر سورہ کہف کی آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ جن کا قصہ، جو نوجوانوں کا قصہ ہے، اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے بادشاہ سے چھپ کر کے جا کر کے اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار میں بنا لیے تھے۔ اس آدمی کے بارے میں جو مشرق سے لے کر کے مغرب تک گیا تھا، قرآن نے نقل کیا ذوالقرنین جس کا نام آتا ہے۔ اور تیسرا جو سوال مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، روح کے بارے میں کیا علم ہے آپ بتائیے؟ اللہ رب العالمین نے کہا قل الروح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح کیا ہے؟ من امر ربی، یہ میرے رب کے معاملوں میں سے ہے، یہ میرے رب کے معاملوں میں سے ہے۔ ہاں اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس بارے میں تھوڑا علم دیا جائے گا بس۔ انسانی جسم اور جسم میں کیا پھونکی گئی ہے؟ روح پھونکی گئی ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، قرآن نے جب روح کے متعلق صرف اتنا ہی کہا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو روح کے متعلق واہیات پھیلاتے ہیں ہمارے سماج میں، کہتے ہیں روح کی کتنے کی قسمیں ہیں، 7 قسمیں ہیں، 12 قسمیں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ جب قرآن نے کہہ دیا روح کے متعلق، یہودیوں نے مشرکین کو سوال دیا کہ اللہ کے نبی سے جاؤ یہ سوال کرو روح کے متعلق، قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، روح کے بارے میں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، روح کو بنیاد بنا کر کے کتنے لوگوں کو واہیات قسم کی باتیں بتلاتے ہیں۔ تو یہ 3 سوالات کے جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا تینوں کے جواب دیتے ہیں تو یہ یقیناً رسول اللہ ہے۔ اب مشرکین مکہ ساری کوششیں تدبیریں ناکام ہو گئیں، اب تو انہیں اسلام قبول کرنا ہی تھا۔ اب جب اسلام قبول کرنے کی بات آئی، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے ایک اور درخواست کی۔ دیکھو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے بڑی آسانی سے دے دیتا ہے، جس کے حصے میں ہدایت نہیں ہے اس کے لیے کتنی بھی کوششیں کرو۔ مشرکین مکہ نے کیا شرط لگائی؟ کہا اے محمد ہم تیری بات مان لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تیرے پاس جو غریب، مسکین، نادار، کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو تو اپنے سے دور کر دے۔ اللہ اکبر میرے نبی کی قربانیاں دیکھو۔ نبی کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ کسی بھی طریقے سے اسلام کو مان لیں، لوگ کسی بھی طریقے سے جہنم سے بچ جائے۔ مشرکین نے یہ ڈیمانڈ کیا، فوراً آسمان سے آیت نازل ہوگی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس جو تو دن رات عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے متعلق تم پر کوئی حساب نہیں ہے، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، تمہارے بارے میں ان پر کوئی حساب نہیں ہے۔ ہاں اگر تم انہیں چھوڑو گے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ان کو چھوڑو گے یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے پیغام آیا جی، اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ان کمزوروں کو تم چھوڑو گے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر یہ آیتیں پڑھ کر کے سنا دی۔ مشرکین مکہ کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، ایک اور سازش انہوں نے چلی، دیکھو محمد تم عذاب جو کہتے ہو، ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، کتنی ہٹ درمی جی میرے نبی کے ساتھ، کتنی ہٹ درمی، کتنی ہٹ درمی کرتے تھے۔ قرآن نے نقل کیا ہے یستعجلونک بالعذاب، وہ لوگ عذاب کی جلدی کرتے ہیں، عذاب لے کر کے آؤ، دیکھا جائے گا عذاب میں کیا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یقین مانو جہنم کافروں کے اطراف گھیرا ہوا ہے۔ میرے بھائی یہاں رک کر کے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عذاب کے متعلق ڈراتے تھے، جہنم کے متعلق ڈراتے تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے تم عذاب جو کہتے ہو، اللہ کی پکڑ کہتے ہو، لے کر کے آؤ۔ میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی جرأت ہے قانون الہی کے ساتھ۔ آج بہت سارے مسلمان قبر کے حالات، آخرت کے حالات جب ان کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے، معاملات میں تذکرہ ہوتا ہے، اپنی زبان سے کھل کر کے کہتے ہیں دیکھا جائے گا جب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرق رہ گیا ان میں اور ان میں؟ انہوں نے بھی عذاب کے بارے میں جلدی کی، دیکھتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے، اے محمد لے کر کے عذاب کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں شیطان ایسے ہی وعدہ کر کے نہیں آیا کہ بندوں کو بھٹکاؤں گا، بہت سارے چور دروازے سے ہیں جن کے ذریعے سے شیطان آدمی اور لوگوں کو بھٹکاتا ہے،
اور یاد رکھو، یہ مت سمجھو کہ مشرکین کو شیطان بھٹکا دیا ہے، وہ گمراہ ہے۔ مشرکین تو بھٹک گئے ہیں، شیطان ابھی پڑا ہوا ہے جو لوگ ابھی ایمان والے ہیں ان کے پیچھے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، خیالات کی حفاظت کرو، معاملات کی حفاظت کرو۔ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ دن ایمان کی حالت میں کرتے ہو، رات کس حالت میں کرو گے؟ رات ایمان کی کیفیت میں گزارتے ہو، صبح کس حالت میں صبح سویرے جو ہے آنکھ کھلے گی؟ اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ میرے بھائیوں، مشرکین مکہ کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی، ساری کوششیں ناکام ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ابو طالب بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے موجود ہیں۔ ابو طالب کو جب محسوس ہوتا ہے کہ خاندان والے اور قریش والے، خصوصی طور پر عرب کے مشرکین، محمد میرے بھتیجے کو قتل کرنے کے در پر ہے، ابو طالب کی دور اندیشی دیکھیے۔ بلائے بنو عبد المطلب کے جتنے بچے تھے سب کو بلائے، اور ہاشم کے جتنی اولادیں تھیں سب کو بلائے، بلا کر کے اپنے گھر میں یہ اعلان کیا، دیکھو یہ محمد میرا بھتیجا ہے، یہ محمد میرا بھتیجا ہے اور میرے خاندان کا فرد ہے، اور تم بھی اسی کے خاندان کے فرد ہو۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا مومن کیا مشرک سب موجود ہے۔ عبد المطلب کے سارے بیٹے، ہاشم کی ساری نسل، کہا یہ ہمارا خاندان کا فرد ہے۔ تو کیا ہوا؟ کہنے لگے مکے والے اس کو قتل کرنا چاہتے، تم پناہ دے گو۔ پناہ طلب کی۔ عبد المطلب کے سارا گھرانہ، ہاشم کا سارا گھرانہ تیار ہو گیا کہ محمد کے لیے ہم تیار ہیں، اس کو قتل کرنے ہرگز نہیں دیں گے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی مکے کے مشرکین کو، تو کہنے لگے محمد تو چھوڑو، بنو المطلب بنو ہاشم سے جو ہے ہم بات چیت ہی ختم کر لیں گے۔ یہ جب سودے بازیاں ہو رہی تھی، ابو طالب جب بٹھا کر کے بنو ہاشم بنو مطلب کو سمجھا رہے تھے، وہ پورے خاندان والے تیار ہو گیا سوائے ابو لہب کے، وہ بھی اسی خاندان میں کا تھا، سوائے اس کے سب تیار ہو گئے کہ ہم اس کے پناہ کے لیے۔ ابو لہب ابو جہل یہ دونوں نکل گئے وہاں سے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ مشرکین مکہ جمع ہوئے، خیف نامی جگہ پر جمع ہوئے، راتوں رات انہوں نے پلاننگ کی کہ صبح ہوگی بنو المطلب کے بچوں سے، بنو ہاشم کے بچوں سے ہم بات چیت نہیں کریں گے، معاملہ نہیں کریں گے، رشتہ داریاں نہیں نبھائیں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ معاملے بھی کو بھی توڑ لیں گے، کچھ وہ بیچنا چاہیں گے ہم نہیں خریدیں گے، اور ہماری چیزیں خریدنے کے لیے آئیں گے ہم ہرگز نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ پابندیاں، اب زیادہ آبادی تو نہیں تھی، تو لہذا بنو المطلب بنو ہاشم جب وہاں سے گزرتے، لوگ غائب کی نظروں سے دیکھتے، بات چیت نہ کرتے۔ ہوا یوں کہ ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی جہاں پر سارے لوگ جمع ہو گئے، مومن بھی جمع ہو گئے، اور بنو مطلب اور بنو ہاشم کے وہ لوگ بھی جمع ہو گئے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ محمد کے لیے جان کی حفاظت کے لیے سب جمع ہے جی ہاں۔ اور قریش مکہ یعنی مشرکین مکہ کا کچھ ڈیمانڈ نہیں تھا، یہی تھا کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو، اور یہ لوگ خاندانی حمیت، خاندانی جرت میں آ کر کہتے ہیں نہیں، محمد کو قتل ہونے ہم نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے اس کو باقاعدہ طور پر لکھ کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ کیا اعلان تھا جی، کیا اعلان کی اہمیت تھی جی، وہ جیسے ہی لگا دیا جاتا سارے مشرکین اس کے پابند ہو گئے۔ اور لکھنے والا بغید بن عامر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بددعا بھی کی تھی، اور مورخین لکھتے ہیں آگے چل کر کے اس کی انگلیاں جو ہے شل ہو گئی، مفلوج ہو گئی، فالج والی ہو گئی، لکھ کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا، اور سارے مشرکین وہی فالو کر رہے ہیں، کوئی لینے والا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، بات نہیں کر رہا، کوئی ہمدردی نہیں کر رہا، کوئی صلح نہیں کر رہا ہے۔ کیا حالت ہوگی جی، کیا حالت ہوگی؟ پورا سماج ہم سے بات چھوڑ دے، پورا سماج ہم سے تعلقات چھوڑ دے۔ قریب میں کہیں کہیں واقعات آئے کہ مسلمانوں سے تجارت نہ کی جائے، کہیں سارے لوگ طیش میں آ گئے، جذبے میں آ گئے۔ یہاں صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے مشرکین مکہ نے مخالفت کی، یہاں تک کہ یہ مسئلہ 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، تقریباً 3 سال تک چلا میرے بھائی۔ ابو طالب کی گھاٹی کی کتنی قربانیاں ہیں، اللہ اکبر۔ اناج نہیں ہے کھانے کے لیے۔ حکیم بن حزام جو مائے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی تھے، بھتیجے تھے، حکیم بن حزام، وہ چھپ کر کے آتے، کچھ گیہوں اناج لا کر کے دے کر کے نکل جاتے تھے۔
بڑی مشکلات، کھانے کے لیے کچھ نہیں، جو اناج ہے وہ استعمال کر لیے، اور جو درہم ہے وہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہاں کبھی کوئی حرمت والے مہینوں سے ہٹ کر کے کوئی بازاری باہر سے آتے خریدنے کے لیے، لوگ آگے بڑھتے، مشرکین مکہ پہلے ان سے خرید لیتے، اور خرید کر کے قیمت اتنی بڑھاتی کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو خریدنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے بلیک میل کیا گیا 3 سال کی مدت، اور دیکھا دیکھی 3 سال تک صبر آزمودہ حالات گزرتے رہے۔ اللہ نے ایک آدمی ہشام بن عمر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ لوگ بھی ہمارے خاندان والے ہیں۔ وہ گیا جا کر کے 3-4 ساتھیوں کو تیار کر لیا، مشرکین میں سے ہی ہے، اور ہشام بن عمر، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، اور جو ہے ابن ہشام، یہ سارے مشرکین میں سے یہ لوگ پلاننگ کیے۔ دیکھو یہ عرب والے ہیں، بچپن کے ایام ان کے ساتھ گزرے ہیں، جوانی کے ایام ان کے ساتھ گزرے ہیں، کیوں ہم ان سے معاملہ توڑ لیں؟ پلان کیے چلو صبح ہوتی ہے ہم جائیں گے، جو خانہ کعبہ میں اعلان اندر لگا ہوا ہے ہم جائیں گے، اس کو کسی بھی طریقے سے چاک کر دیں گے، پھاڑ دیں گے۔ پلان کیے، زہیر صبح سویرے تیار ہوئے، بڑے ملبوس کپڑے میں آئے، آ کر کے خانہ کعبہ کے لیے طواف کیے، طواف کر کے کہنے لگے ابو جہل یہ کیوں ایسے معاملہ کر رہا ہے تو اپنے خاندان کے ساتھ، کیا مسئلہ ہے، کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ ابو جہل کہنے لگا تم غلط کہہ رہے ہو جی۔ انہوں نے بے دینی کا رویہ اختیار کیا۔ پھر وہی 3-4 لوگ، مطعم بن عدی، ہشام، یہ 3-4 لوگ تیار ہوئے، تیار ہو کر کے کہنے لگے تم واقعی میں سب پر ظلم کر رہے ہو، آج وہ وقت ہے جب اس وقت جو صحیفے کو ہمیں پھاڑ کر کے پھینکنا ہے، وہ اعلان کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ مسئلہ چل ہی رہا تھا کہ گھاٹی سے ابو طالب آتے ہیں، اللہ اکبر، ابو طالب آتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھتیجے نے کہا ہے صحیفہ تو کسی کیڑے نے کھا لیا ہے۔ ہشام کہتے ہیں چلو ابھی پھاڑنے کا وقت ہے، ختم کرنا ہے معاملہ، 3 سال کی مدت ہو گئی۔ جاتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سوائے بسمک اللہ کے علاوہ پورا جو صحیفہ ہے دیمک نے اس کو کھا لیا۔ پورے مشرکین حیران رہتے ہیں کہ محمد گھاٹی میں بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں صحیفہ چاک ہو گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ دے دیا گیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ذریعے سے پیغام مشرکین کو پہنچایا تھا۔ میرے بھائی یہ 3 سال کی مدت ختم ہوتی ہے، بڑی صبر آزمودہ ہوتی ہے، بہت صبر والے دن ہوتے ہیں۔ 1 سال 1.5 سال لاک ڈاؤن کے ہمارے پاس آ گیا، بہت مشقتیں جھیل لیے۔ یہ 3 سال ایسے کہ آزاد ہیں پھر بھی آزاد نہیں ہیں، چل پھر سکتے لیکن بات نہیں کر سکتے، بھوک لگی ہے، پیسے ہیں لیکن اناج لے نہیں سکتے۔ کیسی قربانیاں تھیں، اور وہ سارے اس میں شریک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مائے خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شریک تھی، ساری قربانیاں دیتی رہی تھی۔ میرے بھائی صحیفہ چاک ہوتا ہے، 3 سال کا مدت ہوتا ہے، پھر قریش کا ایک وفد آتا ہے ابو طالب کے پاس، کہتا ہے محمد سے کہہ دو اپنی بات سے روگردانی کر لے، ہماری بات مان لے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابو طالب آتے ہیں، سارے مشرکین رہتے ہیں، کہتے ہیں بھتیجے ان کی بات مان لے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دیکھو، چاچا جان میں ایک کلمہ کہنے کے لیے ان کو کہتا ہوں، دوسرا کچھ نہیں، ایک کلمہ اگر کہہ دیں گے، یاد رکھو عرب کے علاوہ جتنے عجم ہیں سب ان کو ٹیکس دیں گے۔ چاچا نے کہا کیا کلمہ ہے؟ مشرکین نے کہا چلو تو کہتا ہے ایک کلمہ ہم کہہ دیں گے۔ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب اور عجم پر حکومت کرو گے تم۔ کہا ایسی بیکار باتیں ہم نہیں کریں گے، تو ہمیں دادان سمجھتا ہے، پورے خداؤں کو ایک خدا میں ہم سموٹے، مشرکین کا یہ بات کہنا تھا، پورے خداؤں کو ایک خدا میں ہم کیسے مان لیں؟ روزی دینے والا وہ ہے، بارش دینے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، وہ قبیلے کا وہ ہے، وہ قبیلے کا وہ ہے، وہ قبیلے کا وہ ہے، ہم کیسے مان لیں؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے، محمد کا پیغام ہے اللہ ایک ہے، اور آج اسی محمد کی امتی کے لوگ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ چیزوں کے لیے پوجتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، کوئی کام جلد کرتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ حفاظت فرمائے امت محمدیہ کی، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما دے، اللہ دین اسلام کی سمجھ عطا فرما دے۔ اتنا ہی نہیں، یہ صرف مکی ایام گزر رہے تھے، انہی دنوں میں ابو طالب جو آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے چاچا تھے، انہیں وقت اجل آ پہنچا، بیماری بڑھتی گئی۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ کہنے لگے یہ بوڑھا مرے، اس سے پہلے محمد کو منوا لو۔
ورنہ یہ مر جائے گا، ہم اس کو قتل کریں گے، سارے عرب میں بدنام ہو جائیں گے کہ چاچا کے انتقال کے بعد فوری طور پر محمد کو قتل کر دیا گیا۔ یہاں ابو طالب کی بیماری بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ انتقال بھی کرے تو اب آخری زبان کہنے لگے عبد المطلب کے دین پر میں مرتا ہوں۔ بہت افسوس کیے جی اللہ کے نبی، کہنے لگے لا استغفرن لک، اے چاچا تیرے لیے میں مغفرت کرتا رہوں گا ما لم انہ عن، یہاں تک کہ مجھے منع کیا جائے۔ فوراً آسمان سے وحی نازل ہو گئی کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، اے نبی تو اس آدمی کو ہدایت نہیں دے سکتا جس کو تو چاہتا ہے۔ ہدایت کا دار و مدار، ہدایت کی ذمہ داری اور ہدایت کی حکومت اور ملکیت صرف رب کے ہاتھوں میں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو سمجھو دنیا کی بڑی دولت مل گئی ہے۔ اللہ نے ہدایت دی ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہے، اور کوئی ہے دنیا کی ساری دولت اس کے قدموں میں ہے لیکن ہدایت نہیں ہے تو سمجھو پوری دنیا کا سب سے غریب مسکین آدمی وہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اللہ ہماری زندگیوں میں استقامت دے دے۔ اللہ کے نبی بہت افسوس کرتے ہیں کہ پوری زندگی اس چاچا نے میرے لیے اللہ اکبر ساتھ دیا تھا۔ یہاں تک کہ عباس رضی اللہ عنہ آتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ ابو طالب نے اتنا کچھ کیا، تمہارے سے کچھ فائدہ ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں هو فی ضحضاح من النار، کہ وہ ابو طالب کو جو سزا دی جائے گی وہ جہنم کی سب سے ہلکی سزا ہوگی اور سب سے اونچے درجے کی سزا ہوگی، بہت معمولی سزا ہوگی۔ اور اگر ولولا انا، اگر میں نہیں ہوتا فی الدرک الاسفل من النار، تو جہنم میں جو سب سے نچلے درجے میں عذابات ہوتے ہیں وہ عذاب۔ لیکن پھر بھی یاد رکھو میرے بھائی، ابو طالب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچا نہیں پائے۔ تو لہذا ہدایت اللہ کے ہاتھوں میں، ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں میرے بھائی۔ آج ہدایت ملی ہے کل چھن بھی سکتی ہے، اسی لیے اللہ سے مانگو۔ اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ نے ایمان والے گھروں میں پیدا کیا ہے، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے ہمارے لیے۔ ایمان والا ماحول ہمیں دیا ہے، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اس کے بعد اسی دوران ابو طالب کے انتقال کے 2-3 مہینے کے بعد ہی مائے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز ہوتی ہے اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھال اور دوسری ایسی ہم سفر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے برداشت کرتی تھی، دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور تاریخین مورخین اسے لکھتے ہیں عام الحزن، اللہ کے نبی کے لیے یہ سب سے بڑا غم کا سال تھا، غم کا سال تھا، میرے نبی کے لیے غم کا سال تھا۔ اور یہاں مشرکین اپنے داؤ پیچ میں لگے ہوئے تھے، کسی بھی طریقے سے محمد کو جو ہے رسوا کیا جائے، قتل کیا جائے، ناکام کیا جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلتے ہیں، نکل کر کے قریے جاتے ہیں، جا کر کے لوگوں کو توحید بتاتے ہیں، اسلام بتاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام طائف تک پہنچ جاتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے طائف کا۔ اللہ کے نبی وہاں جاتے ہیں، 3 بھائی وہاں کے سردار ہوتے ہیں، تینوں اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکراتے ہیں اور گستاخیانہ طریقے سے پیش آتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہاں کے اوباشوں اور جو چھچورے قسم کے لڑکے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام سنانے گئے تھے تم جہنم سے اپنے آپ کو بچ جاؤ، اور وہ لوگ جوابی طور پر اللہ کے نبی پر پتھر برسانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام بھی ساتھ تھے۔ بڑی مشکل سے بچاؤ کر کے ایک باغ ہوتا ہے، وہاں پہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ کے اندر قیام کیا دیا جاتا ہے، اور اس باغ کا جو مالک ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بڑے زخم سے آلود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھجوروں کا باغ ہوتا ہے اور انگور کا ایک خوشہ دیکھ کر کے بھیجتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشہ لیتے ہیں اور لا کر دینے والا عداس ہوتا ہے، اللہ کے نبی لیتے ہیں، بسم اللہ بول کر کے کھاتے ہیں۔ وہ غلام عداس کہتا ہے تم کس علاقے کے ہو؟ یہ بسم اللہ تو ہمارے یہاں رواج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہو عداس تم کہاں کے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نینوا کا رہنے
والا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نینوا وہ تو میرے بھائی یونس کا گاؤں تھا جہاں اللہ نے جو ہے یونس کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ اتنا سننا تھا وہ غلام عداس بھی اسلام قبول کر لیتا ہے، اور پھر چند دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے باہر ہی جو ہے دعوت کا کام کرتے رہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ اور اسی دوران جو طائف میں باغ میں قیام کر کے باہر نکلتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام 2 فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، خیر خیریت دریافت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اے محمد حکم دو تو پوری طائف کو جو ہے 2 پہاڑوں کے درمیان ہم دبوچ کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا من یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کریں گے، ولا یشرک بہ شیئا، قربان جائے اس امت رحمت پر، قربان جائے اس نبی رحمہ پر جس نے اتنا ظلم کھانے کے باوجود، اتنے پتھر کھانے کے باوجود بھی اس قوم کے لیے دعا دیتا ہے جس قوم نے اللہ کے نبی کے شان میں گستاخیاں کی، اور کہتا ہے کہ یہ تو نہیں لیکن ان کی نسلیں ہدایت پر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ نبی رحمت کی مختصر زندگی کا عالم تھا۔ طائف سے نکلے، پھر اس کے بعد مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد معراج اور اسراء کا جو واقعہ ہوتا ہے انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم تفصیل سے سننے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو جان کر کے کم سے کم دین اسلام کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، سنت محمدیہ کا پابند بنا دے، صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہمیں ہدایت پر گامزن رکھ دے، قائم رکھ دے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، آمین۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔